اللہ بہت کچھ لے لیا ہے، ابھی بہت کچھ اللہ دے گا. من فضل ہی اپنے فضل سے. کیا اللہ ہی دے گا؟ فرمانے ورسولہ اس کا رسول بھی دے گا. نعرہ حسبنا اللہ کا اور پھر نعرہ رسول اللہ کا. یہ ہے نا اہل سنت کا عقیدہ. نعرہ حسبنا اللہ کا اور نعرہ رسول اللہ کا، یہ دونوں ملتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت بنتی ہے. پہلے نمبر پہ کہا قالوا حسبنا اللہ، پھر فرمایا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، فرمایا ابھی بہت کچھ ہمیں دے گا رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں حسبنا اللہ، پہلے بھی رسول اللہ بعد میں بھی رسول اللہ. یہ ہے حسبنا اللہ، پہلے بھی رسول اللہ بعد میں بھی رسول اللہ. اور یہی ہمارا ہے عقیدہ آج واللہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حسبنا اللہ سے نہیں نکالا جا سکتا. اول بھی رسول ہے آخر بھی رسول ہے. کتنا خوبصورت مضمون ہے آیت کریمہ کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. دیں گے، پہلے بھی کہا اللہ نے بھی دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ بھی دے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دے گے. دونوں ماضی بھی مستقبل بھی. درمیان میں حسبنا اللہ، ہمارے لیے رب کافی ہے. یہ ہے وہ عقیدے کی روح جو رب ذوالجلال نے صرف ہمیں عطا فرمائی ہے. درمیان میں یہ بھی حسن دیکھو آیت کریمہ کا. دینے والی ہیں دو ذاتیں. کون کون؟ اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو ذاتیں ہیں نا. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، دینے والی ہیں دو ذاتیں، لیکن فرمایا فضل دونوں کا ایک ہے. من فضل ہما نہیں کہا، من فضل ہی کہا ہے. ہما آتا دو کے لیے، ہی ہوا یہ آتا ہے ایک کے لیے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ کہتے ہمیں دے گا اللہ اور اللہ کا رسول اپنے ایک فضل سے. تو رب ذوالجلال نے دو والی ضمیر استعمال نہ کر کے ایک والی ضمیر استعمال کر کے فرمایا وہ فیتے کاٹ دو جن سے فرق کرتے ہو میرے فضل اور میرے نبی کے فضل کے درمیان. میرا فضل ان کا فضل، ان کا فضل میرا فضل، میرا منگتا ان کا منگتا، ان کا منگتا میرا منگتا، میرا بندہ ان کا بندہ، ان کا بندہ میرا بندہ. فرمایا یہ ہے من فضل ہی. یہ دو کوئی نہ کہے، ہم نے اپنے فضل کی چابی محبوب کو عطا کر دی ہے. من فضل ہی آنا چاہیے تھا من فضل ہما، من فضل ہی. پر نام دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، فضل ایک ہے، فضل ایک ہے. اس واسطے فضل ایک ہے تو پھر حسبنا اللہ کافی ہے. یہ ٹھیک ہے ہمارے احباب یہ لکھ دیتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. جو مضمون چھپا وہ اسے ظاہر کر دیتے ہیں، مگر اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے پھر بھی ہمارے لیے اللہ کافی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بات نبی علیہ السلام کی ساتھ اتنی ہو رہی ہے جتنی اللہ کی ہو رہی ہے، اس واسطے کہ فضل دونوں کا ایک ہے. من فضل ہی، فضل ایک ہے. لہذا جب یہ کہیں گے میرے لیے اللہ کافی ہے، اس میں ہی محبوب علیہ السلام کی کفایت کا ذکر بھی ضرور آ جائے گا. ہاں جراثیم دور کرنے کے لیے کہیں سے اگر وضاحت کر دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ آیت اسے مت کوئی اپنے خلاف سمجھے، اور نہ ہی خلاف ہے، یہ تو ان کے خلاف ہے جنہوں نے فضل کی نفی کرنا چاہی تھی. اللہ نے بار بار اس بات فرما دیا ہے. پھر کیا خوبصورت مضمون ہے اس آیت کا. جب بات ختم ہونے لگی اللہ فرماتا ہے ایک کام اور بھی کریں. یہ کاش کہ ایسا یہ کر لیتے، یعنی ان لوگوں کے لحاظ سے کاش ہے، اللہ کے لحاظ سے کوئی کاش. یہ ایسا کرتے، کیا کہتے؟ یہ کہہ کے کہ اللہ کافی ہے، مجھ سے میرے محبوب سے فضل لے کے کہتے اللہ کافی ہے، پھر کہتے
اللہ بھی دے گا اپنے فضل سے، اور اسی فضل سے اللہ تعالیٰ کے نبی بھی دیں گے۔ پھر کیا کہتے؟ یہ کہتے انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آیت دروازہ دکھاتی ہے سرکار کا، اور کہتی کیا ہے کہ رغبت اللہ کی ہے، جو دو بار نبی علیہ السلام کا نام لیا، دو بار وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، دو بار رسول کا نام لے کر، کیا یہ ان سے لینے والا غیر کا منگتا ہے، غیر کا بکاری ہے، غیر کی طرف جانے والا ہے، معاذ اللہ بت کی طرف جانے والا ہے؟ رب فرماتا ہے منہ ہوش سے سنبھال کے بولو، انا الی اللہ راغبون، جو ان کے در پہ گیا وہ میرے در پہ آیا۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ سینے کی طرف دیکھ کے کہو، ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ راہ مدینہ سے ہٹانے والے لوگوں، ہم غیر اللہ کی نہیں، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل حق، اہل سنت و جماعت اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے دو بار نام لے کر اپنے محبوب علیہ السلام کا ان کو دینے والا قرار دے کر، بندوں کو لینے والا قرار دے کر فرمایا جو لے لیں پھر بھی وہ کہیں کیا، ہم غیر کے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس پر گھنٹوں بحث کی جائے پھر بھی تھوڑی ہے، لیکن یہ ایک روحانی ڈوز جو حالت روزہ میں چاہیے تھی اس کے لحاظ سے کافی ہے۔ اور رب ذوالجلال کے فضل کی امید پر اپنے 100% یقین کی روشنی میں کہتا ہوں، کوئی شخص جتنا ہی گمراہی میں پھنسا ہوا کیوں نہ ہو، غیر جانبدار ہو کر اس آیت کی یہ تقریر سن لے، انشاءاللہ دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے سینے کے بٹن کھول لے نہ ہو اور بغض بھرا ہوا ہو اور یہ کہتا رہے کہ نہیں یہ باتیں سخت بڑی کرتے ہیں اور اس واسطے میں سننے کو تیار نہیں۔ ایک بار سینے کے بٹن کھول کر خدا کی قسم غیر جانبدار ہو کر یہ بیان سنے، اگر مزہ نہ آیا تو پیسے واپس کر دینا، خدا کی قسم ہے ضرور دل کی دھرتی میں، دل کے آنگن میں چاند اتر آئے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس کے بعد میں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے کافی ہونے میں ہی اللہ کے بندے بھی ہیں، یہ اگر کوئی دوسری پاور ہوتی پھر ان کا کوئی دوسرا نام ہوتا، یہ اللہ ہی والے ہیں، اللہ کی پاور ہے، لہذا یہ تو کافی کے اندر ہے۔ یہ حسبن اللہ میں اللہ نے ان کو ایک شان دی ہے، نکالنا بتوں کو مقصود ہے، نکالنا ابو جال وغیرہ کو مقصود ہے، نکالنا اپنوں کو مقصود نہیں ہے۔ اب بندے کی مدد، اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہے تو پھر بندے کی ضرورت کیا ہے، اللہ جو ہے، اور تانے دیتے ہیں یہ ہیں درباروں والے، ہم ہیں اللہ والے۔ تو میں سینے کھول کے کہہ رہا ہوں یہ درباروں والے ہی اللہ والے ہیں۔ سن لو قرآن مجید برہان رشید سورہ انفال، رب ذوالجلال کا فرمان، آیت نمبر 62، خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن ہے اور اسی کا ہی ہمیں اللہ کے فضل سے دھیان ہے، اور یہی ہمارا ایمان